عجیب و غریب پھل جس نے پہلے وسطی یورپ کو اپنے شہر میں جکڑا اور پھر غائب ہو گیا۔ سن 2011 میں ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کے دوران ایک رومن بیت الخلاء میں ایک غیر معمولی چیز دیکھی۔ ماہرین کی ٹیم اس وقت ایک قدیم گاؤں توزگیٹم میں کھدائی کر رہے تھے۔ اس علاقے پر ایک سیلٹ بادشاہ کی حکومت تھی جنہیں یہ زمین سلطنت روم کے جولیس سیزر نے دی تھی۔ یہ گاؤں دریائے رائن کے کنارے بنایا گیا تھا۔ اس وقت یہ ایک اہم تجارتی گزرگاہ تھی اور تب سے اب تک اس کی باقیات پانی کے اندر ہی تھیں۔ جو پھل بہت صدیوں پہلے گل سڑ چکا ہوتا اب یہاں سے حیرت انگیز طور پر محفوظ حالت میں ملا، جو نم ماحول میں آکسیجن کی کمی کے باعث محفوظ رہا۔ یہیں پر آلو بخارے، آڑو، چیری اور اخروٹ جیسے پھلوں کی باقیات میں ماہرین آثار قدیمہ کو 19 حیران کن طور پر بڑے بیج بھی ملے۔ اگرچہ یہ بیج وہاں 2000 سال سے دبے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے تازہ لگتے تھے جیسے کل ہی ملے ہوں۔ البتہ یہ بیج جس پھل کے ہیں وہ اس حد تک گمنام ہے کہ نباتاتی ماہرین کو بھی ابہام میں ڈال سکتا ہے۔ اس پھل کو آج جس نام سے جانا جاتا ہے اسے میڈلر کہتے ہیں، لیکن 900 سال تک اسے اوپن آرس، کھلی مکد کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ اس کی ساکھ تھی۔ فرانس میں اس کے مختلف نام تھے جن کے معنی گدھے، بندر یا کتے کی مکد کے تھے، اور اس کے باوجود یورپ کے وسطی دور میں یہ پھل بہت پسند کیا جاتا تھا۔ میڈلر کا سب سے پہلا ذکر 7ویں صدی قبل مسیح میں یونانی شاعری میں ملتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ بالآخر یہ پھل رومیوں کے ہاتھ میں آیا جو اسے جنوبی فرانس اور برطانیہ میں لے کر آئے۔ پھر وہاں سے اس پھل کی شہرت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور یہ قرون وسطیٰ کی خانقاہوں اور شاہی باغیچوں کے ساتھ ساتھ گاؤں کی سبزہ گاہوں کا بھی اہم جزو بن گیا۔ یہ پھل 17ویں صدی تک اپنے عروج پر تھا اور انگلینڈ بھر میں اسے ایسے ہی اگایا جاتا تھا جس طرح آم، سیب، ناشپاتی، شہتوت اور کھٹے زرد رنگ کی نرم ناشپاتی کی طرح کے پھل اگائے جاتے تھے۔ اس عروج کے بعد یہ تیزی سے زوال کی جانب گیا۔ 20ویں صدی کے اوائل تک بھی لوگ اس پھل کو جانتے تھے، لیکن پھر 1950 کی دہائی کے بعد یہ اچانک عوامی منظرنامے سے بالکل ہی ہٹ گیا۔ یہ پھل جو کسی زمانے میں گھر گھر عام تھا اور جسے ایک رومی تبصرہ نگار نے تقریباً ایک جنون قرار دیا تھا، اب ماضی کی ایک رومانوی یاد کے طور پر رہ گیا ہے اور اب صرف کسی باغ کے کنارے اور میوزیم اور محلوں میں دکھائی دیتا ہے۔ غائب ہونے کے بعد چند دہائیوں کے بعد ہی یہ بہت سے پھل فروشوں کے لیے ایک پراسرار پھل بن چکا تھا۔ سن 1989 میں ایک امریکی محقق نے لکھا ہے کہ ممکنہ طور پر 100 میں سے ایک ماہر نباتات نے بھی شاید میڈلر کو نہیں دیکھا ہوگا۔ آج یہ ایک بھی برطانوی سپر مارکیٹ میں نہیں بکتا، اور وہ عوامی مقامات جہاں اب بھی پودے ہیں وہاں یہ اکثر گمنام ہی رہتے ہیں اور انہیں سڑنے کے لیے زمین پر ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس عجیب و غریب پھل میں آخر ایسا کیا تھا جس نے قرون وسطیٰ کے یورپ کو جکڑ لیا تھا، اور پھر یہ غائب کیوں ہو گیا؟ اس بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں معلوم کہ میڈلر کی ابتدا کہاں سے ہوئی، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ مغربی ایشیا میں سے بحیرہ گیلان کے قریب تقریباً 3000 سال پہلے قبل اگایا گیا تھا، جہاں آج بھی اس کی بہت سی اقسام موجود ہیں۔ میڈلر اور اوپن آرس کے الفاظ پھل اور جھاڑی جیسے درخت دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس درخت کا حیاتیاتی نام میسپیلس جرمینیکا ہے اور یہ گلابوں، جنگلی سیبوں اور ناشپاتی سے ملتا جلتا ہے۔ بنیاد میں ٹیڑھی میڑھی شاخوں کے اوپر گول چھتری نما سائے اور لمبے لمبے پتوں کی وجہ سے یہ نہ صرف اپنے پھل کی وجہ سے بلکہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ہر موسم بہار میں یہ ستارے کی شکل جیسے پھولوں سے بھر جاتا ہے اور وہ وقفے وقفے سے اتنی بار کھلتے ہیں کہ ان پر پینٹ کیا جا سکتا ہے، اور خزاں تک اس کا درخت سبز، بھورے اور سرخ رنگوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ پھل 2 وجوہات کی بنا پر غیر معمولی ہے۔ پہلی وجہ یہ دسمبر میں پک کر تیار ہوتا ہے، چنانچہ قرون وسطیٰ کے سردیوں میں یہ نایاب ذرائع میں سے تھا۔ دوسری وجہ
یہ صرف اس وقت کھانے کے قابل ہوتا ہے جب یہ خراب ہو جائے۔ جب انہیں پہلی بار توڑا جاتا ہے تو میڈلر سبزی مائل بھورے ہوتے ہیں اور یہ ٹیڑھے میڑھے پیاز جیسے لگتے ہیں۔ اگر اسی وقت انہیں کھا لیا جائے تو آپ اس سے انتہائی بیمار ہو سکتے ہیں۔ 18ویں صدی کے ایک ڈاکٹر اور ماہر نباتات نے بتایا کہ میڈلر سے ڈائریا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ انہیں کچھ ہفتوں تک کسی ڈبے میں رکھ دیں تو پھر یہ گہرے رنگ کے ہو جاتے ہیں اور ان کی سختی نرمی میں بدل جاتی ہے اور یہ بیک کیے ہوئے سیب جیسے ہو جاتے ہیں۔ اس پھل میں ہونے والی کیمیائی عوامل واضح نہیں، لیکن سادہ الفاظ میں کہیں تو انزائمز پھلوں کے پیچیدہ کاربوہائیڈریٹس کو توڑ کر سادہ شکر مثلاً فریکٹوز اور گلوکوز میں تبدیل کر دیتے ہیں، جس سے اس میں میلک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جو سیبوں اور دیگر پھلوں سمیت اس پھل کے بھی کھٹے ذائقے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ امیر حلقوں میں اسے کھانے کی میز پر پنیر کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ یہ اس وقت بھی لکڑی کے اس چورے سے بھرا ہوتا جس میں اس کی بلیٹنگ ہوئی ہوتی اور پھر اسے چمچ کی مدد سے نکالا جاتا۔ اسے بیک کیا جا سکتا، روسٹ بھی کیا جا سکتا، جیلی بھی بنائی جا سکتی اور ٹارٹس میں بھی ڈالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اس سے برانڈی یا سرکہ بھی بنایا جا سکتا۔ اس کے علاوہ میڈلر کو کھانے سے پہلے سڑنے دینے کی ضرورت سے بھی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرون وسطیٰ کے لوگوں کو ایسے پھل کی علامتی اہمیت میں کیوں دلچسپی تھی۔ سن 2021 میں میڈلر یورپ میں اب اتنا غیر معروف نہیں جتنا یہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ لوگوں تک اس کے متعلق معلومات پہنچ رہی ہیں، جس کا سہرا اسٹیورٹ جیسے پرجوش لوگوں کو جاتا ہے، جو جیم اور جین سمیت میڈلر کی مختلف پروڈکٹس بھی فروخت کرتے ہیں۔ اگر یہی رجحان جاری رہا تو شاید اس پھل کے ناقابل بیان ناموں کی نئی فہرست سامنے آ جائے گی۔